Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو وظیفہ ہے یہ دنیا کا سب سے بہترین اور طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، کسی بھی مشکل سے نکلنے کے لیے اور کسی بھی چیز کو پانے کے لیے بہت بہترین وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی چیز دینے والی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کسی بھی حاجت کو پورا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، کسی بھی مشکل پریشانی کو دور کرنے والی میری اللہ کی ذات ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی ہمارے لیے اس اللہ کے لیے نہیں۔ زمین و آسمان کے خزانے میرے اللہ کے ہیں، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق میرے اللہ کی ذات ہے۔ سورہ مزمل کا وظیفہ جو ہے یہ دنیا کی کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے سب سے تیز ترین ہے۔ یہ ان وظائف میں شامل ہے جو اپنا اثر چند دنوں کے بعد ہی دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں ایک عامل ہوں اور میں نے بہت مرتبہ اس سورہ مزمل کا وظیفہ کیا ہے، اور شکر الحمدللہ میں نے جس کام کے لیے بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں میری مدد کی ہے۔ سورہ مزمل نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام میں سے ایک نام پہ ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے سورہ مزمل کی۔ آج کے اس وظیفے میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے فضائل بھی بیان کروں گا اور اس کا وظیفہ بھی آپ کو بیان کروں گا۔ تو جس طرح میں نے کہنا ہے اسی طرح آپ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ آپ کو جو بھی مشکل، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، رزق کی تنگی کی ہے، شادی کی کوئی رکاوٹ ہے، جو بھی حاجت، جو بھی مشکل ہے، تو اس صورت کو جس طرح میں کہوں گا آپ نے اس طرح پڑھنا ہے اور اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص اس صورت مبارک کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا، اس کا افلاس دور ہو جائے گا اور جس مشکل کے لیے پڑھی جائے گی وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص سورہ مزمل کو مصیبت کے وقت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ دنیا میں کسی کا کہا بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے اس میں ایک رتی برابر بھی غلط نہیں ہو سکتا، رتی برابر بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ میں نے جب پہلی مرتبہ اس کا عمل کیا تھا تو میں نے یہی حدیث مبارکہ اپنے سامنے رکھ کے، اپنے ذہن میں رکھ کے تو پھر میں نے اس کو پڑھی تھی کہ جب اس نبی نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر انشاءاللہ میری ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہوگی، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے ایک سے ہی پیار کیا ہے، ایک سے ہی محبت کی ہے، اور وہ ہمارے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر حاجت کو پوری کرنے والی میرے اللہ کی ذات ہے۔ کون اللہ؟ جو ہر تعریف کا مالک ہے۔ کون اللہ؟ رب العالمین، جو کل کائنات کا پالنے والا ہے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اول آخر انسان، جنات، زندہ، مردہ، مرد و عورت، بوڑھے جوان، اگلے پچھلے، نئے پرانے، عرب اجمی، کالے گورے، سارے کے سارے خشک تر جمع ہو کر، ہاتھ اٹھا کر جولیاں پھیلاؤ، اللہ کو پکارو، اللہ سے مرادیں بھرو، آہستہ پکارو، دل میں پکارو، اشاروں سے پکارو، تو سب اللہ سے مانگو اور اللہ تعالی ہم سب کا چاہا پورا کر دے۔ تو اس کے بعد میرے اللہ کی ذات کیا کہتی ہے؟ میرے خزانوں میں قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرا اللہ،
जो हर किसी को दे दे तो फिर भी उसके खजाने में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, अगर ये जमीन और आसमान तुम्हारी ना मानते तो तू क्या करता? तो अल्लाह ताला की जात ने कहा कि एक जानवर छोड़ता जो जमीन और आसमान को निगल जाता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, वो जानवर किधर है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी चरागाहों में चल रहा है। अगर जानवर इतना बड़ा है तो वो चरागाह कितनी बड़ी होगी। ये है मेरे अल्लाह की ताकत। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो चरागाह कहाँ है? तो अल्लाह ने फरमाया, वो मेरे इल्म गैब के खजानों में है। यहाँ पर आपको मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बयान करता हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात ने सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत के साथ साथ बादशाहत भी इनायत फरमाई थी और इन्हें परिंदों और जानवरों की बोलियां भी सिखाई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जो थी वो जन्नात पर भी थी, हवाएं भी उनके ताबे थी। सैयदना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहने लगे, या अल्लाह, तूने मुझे इतनी बड़ी हुकूमत दी है, मैं तेरी मखलूक की दावत करूं? तो अल्लाह ताला ने कहा, ये तेरा काम तो है नहीं। तो फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, तूने मुझे इतना कुछ दिया है, 1 साल मैं तेरी मखलूक को रोटी खिलाऊंगा। 1 साल का कहा उन्होंने। अल्लाह ताला ने फरमाया, सुलेमान, ये तेरा काम नहीं है। तो फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, 1 महीने की इजाजत दे दें। कहा, यह तेरा काम नहीं है। अच्छा, कहा 1 हफ्ते की इजाजत दे दो। तो फिर अल्लाह ने कहा, यह तेरा काम नहीं है। तो कहा सिर्फ 1 दिन की इजाजत दे दो। तो फिर अल्लाह ने कहा, अच्छा, इजाजत है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात को भी हुक्म दिया, खाने पकने शुरू हो गए और मीलों में जाके खाने का दस्तरख्वान लगने लगे। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे ताकतवर हुक्मरान, जन्नात ताबे, हवाएं ताबे, कायनात की हर चीज पर उनकी हुकूमत, और जब वो मुतमईन हो गए कि मैंने सब के लिए खाने का इंतजाम कर दिया, तो कहने लगे, या अल्लाह, भेजो अपनी मखलूक को। तो अल्लाह ताला ने कहा, किसको भेजूं, पानी वाले को या जमीन वालों को? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, पहले पानी वालों को, फिर जमीन वालों को बाद में खिला दूंगा। तो अल्लाह ने कहा, ठीक है। तो अल्लाह के हुक्म से एक मछली समुंदर से निकली। वैसे तो मछली समुंदर से निकले तो मर जाती है, लेकिन ये मेरे अल्लाह का हुक्म था। तो मछली ने समुंदर से सर निकाला और कहा, या हजरत, आज हम आपके मेहमान हैं। तो कहा, तुम नहीं, सारे ही हो। तो वो मछली कहने लगी, पहले मुझे तो फारग कर ले। बहुत बड़ी मछली। तो मछली ने एक तरफ से खाना शुरू किया, वो हर चीज खाना शुरू हो गई। जितने मीलों दूर जो खाने के दस्तरख्वान थे वो सारे का सारा वो खा गई, वो अकेले ही खा गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम दांतों में उंगलियां दबाए खड़े देख रहे हैं हैरत के साथ। सारा दस्तरख्वान खाली कर दिया, बर्तनों समेत वो हर चीज खा गई, वो एक मछली। तो फिर कहने लगी, हजरत और खिलाएं? तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, तू सबका खा गई, मैं और कहां से खिलाऊं? तो फिर वो कहने लगी, मेहमान को ऐसा नहीं कहते। फिर वो कहने लगी, सुलेमान, ये तुम्हारा काम नहीं है, आज मैं भूखी वापस जा रही हूं। मेरा अल्लाह मुझे रोजाना ऐसे 3 लुक़मे अता करता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये है मेरा अल्लाह। और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जिनका रब अल्लाह हो, कभी उन्हें भी मायूस होने की जरूरत होती है? मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। मैं आपको ये भी बताता चलूं, मायूसी इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह की जात ये फरमाती है कि अगर मैं दुनिया में किसी को किसी गुनाह की वजह से पकड़ करूं तो उसको पकड़ूं जो मुझसे मायूस हो गया, मुझसे नाउमीद हो गया। ये इतना बड़ा गुनाह है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम मांग किस करीम जात से रहे हैं जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमारा और आपका, हम सबका अल्लाह है।
وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو اگر اپنی ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو وہ اللہ کی ذات تو بہت بہت کریم ہے. جو کچھ بھی ہے میرے اللہ کا ہے. تو آج کے جو اس وظیفے سے ہم اس کو پڑھ کے اب اللہ سے اس کی مدد طلب کریں گے, اللہ سے اس کی رحمت کو مانگیں گے. تو انشاءاللہ تعالی میرے عزیز بھائی اور بہنوں, ہماری جو بھی حاجت ہے, جو بھی مشکل ہے, وہ اللہ کی ذات ضرور پوری کرے گی انشاءاللہ. چلیں چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف. 5 وقت کی نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے, وظیفے کے علاوہ بھی پڑھیں, یا آپ نے جو بھی حاجت, جو بھی مشکل ہے, اگر آپ کو شادی میں کوئی رکاوٹ ہے یا آپ کے رزق میں کوئی تنگی ہے تو آپ نے اس کو پڑھنا اسی حساب سے ہے, لیکن آپ نے ذہن میں اپنے یہ تصور کر لینا ہے, اپنے یہ خیال ذہن میں رکھ لینا ہے کہ میں اس نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. اگر تو آپ کے رزق میں کوئی تنگی ہے تو آپ اس کو بعد نماز فجر روزانہ 7 یا 11 مرتبہ پڑھ لیں. اول آخر 11 کے مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو 7 یا 11 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے, تو آپ کے رزق میں جو بھی تنگی ہوگی وہ اللہ کے حکم سے ضرور دور ہو جائے گی, اور اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے خزانوں سے آپ کو عطا کرے گا. اور اگر کوئی ایسی حاجت, ایسی پریشانی ہے جو پوری نہ ہو رہی ہو, تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو محنت کرنی پڑے گی. میرا کام یہ ہے کہ آپ کو وظائف بتاؤں, آپ کو اپنے اللہ سے ملاؤں, کیونکہ جو بھی حاجت ہے وہ اسی نے پوری کرنی ہے. اور ہم مسلمان ہیں, یہ تبلیغ کا پیغام بھی یہی ہے کہ اپنے اللہ سے مانگو. مدد کرنے والی ذات صرف میرے اللہ کی ہے, میرے اللہ کی ہے. اگر آپ نے کسی بہت بڑی مشکل یا حاجت کے لیے پڑھنا ہو تو بعد نماز عشاء آپ ایک کمرے میں بیٹھ جائیں, الگ تھلگ کمرہ ہو جس میں آپ کو بلانے والا کوئی نہ ہو, آپ کو پکارنے والا کوئی نہ ہو, آپ کا دھیان نہ بٹے. اگربتی یا عطر کا استعمال آپ ضرور کر لیں سورہ مزمل والے وظیفے میں, یہ بہت بہترین ہے. جس طرح میں کہتا ہوں اگر آپ اسی طرح کریں گے تو ایک ہفتے کے اندر ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا. پانی کا ایک گلاس ساتھ رکھ لیں, جتنی مرتبہ بھی آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے اس کے بعد آپ ایک ایک پھونک اس پہ مارتے جائیں پانی کے گلاس پہ. اگر کسی بڑی حاجت کے لیے پڑھنا ہو تو آپ نے اس کو 41 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھنا ہے. سب سے بہترین ٹائم جو ہے وہ تہجد کا ہے, لیکن تہجد میں نہ پڑھ سکیں, میں نے سب سے پہلے جو اس کا عمل کیا تھا وہ میں نے بعد نماز تہجد ہی کیا تھا. اگر آپ تہجد کے بعد نہ کر سکیں تو بعد نماز عشاء آپ نے اس کو کرنا ہے. جب آپ نے اس طریقے سے سورہ مزمل کو بعد نماز عشاء پڑھنا ہے تو اس کے پڑھنے سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے, اور جس جگہ پہ, جس کمرے پہ آپ نے بیٹھنا ہے تو چاروں کونوں پہ آپ نے پھونک مار کے یہ نیت کرنی ہے کہ اے اللہ میں تیری حفاظت میں ہوں. یہ 29ویں پارے کی سورہ مزمل بہت مشہور سورت ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے خانہ کعبہ کی طرف اپنا منہ کر لینا ہے, آپ نے قرآن مجید کھول کے پڑھ لیں. مجھے تو شکر الحمدللہ یہ زبانی یاد ہے, جتنی مرتبہ میں پڑھ چکا ہوں. تو آپ نے اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے. اس میں ناغا کوئی نہ ہو, کیونکہ جب آپ ناغا کریں گے تو یہ پھر پہلے دن سے آپ کو شروع کرنی پڑے گی. جب آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے, جو آپ کی حاجت ہے, جو آپ کی مشکل ہے, یا جو آپ کی خواہش ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ کے حکم سے ضرور پوری ہوگی. اور اس طریقے سے پڑھے جانے والی سورہ مزمل کو بعد نماز عشاء 41 دن 41 مرتبہ پڑھنی ہے. جب یہ مکمل ہو جائے گا تو آپ اس کے عامل ہو گئے. اس کے بعد آپ نے روزانہ صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے 24 گھنٹوں کے درمیان. تو یہ ساری زندگی کے لیے, آپ کے ہر کام کے لیے کافی ہوگی, کیونکہ آپ اس کے عامل بن چکے ہوں گے. اور جو پڑا ہوا پانی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پی لیں, اس کو اپنے سر پہ بھی لگا لیں, اپنے گھر میں چھینٹے ماریں. اس سے اللہ کی رحمت اور اللہ کے کلام کی برکت آپ کے گھر میں ہو جائے گی. اسی طرح روزانہ آپ نے 41 دن تک اس کو لگاتار کرنا ہے. ایک جگہ اور ایک ہی وقت آپ نے مقرر کرنا ہے. اگر آپ اس کا وقت چینج کریں گے
جگہ تبدیل کریں گے تو پھر اس کا اثر کم ہوگا، لیکن اگر آپ ایک ہی جگہ ایک ہی وقت پہ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا رزلٹ جو ہے، اس کا اثر جو ہے وہ بہت پاورفل اور بہت جلدی کے ساتھ ہوگا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، آپ نے وہی اپنے ذہن میں تصور کرنی ہے کہ میری یہ حاجت ہے، میرے رزق میں تنگی ہے، یا میری شادی میں رکاوٹ ہے، یا مجھ پہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی مقدمہ ہے، تو چند دنوں کے بعد ہی آپ کو اس کا اثر جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ وظیفہ بیان کیا ہے، پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جیسے ہی مجھے وقت ملا انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اور اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی سورہ مزمل کو اس طرح سے پڑھے گا، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلد انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔